أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، لوگ ایک ہی طریق پر کاربند تھے۔ ابتدا میں شروع میں لوگ ایک ہی طریق پر کاربند تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مراد ان کے فکری اور عقائد کے لحاظ سے اتحاد مراد ہے کہ فکراً اور عقیدتاً ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی راستے پر تھے اور ایک ہی دین پر تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، تو اس وقت ان کی اولاد سب موحد تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کاربند تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر کاربند تھے۔ اور سوائے کچھ مستثنیات کے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل ہیں، تو مستثنیات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مستثنیات کو چھوڑ کر سارے لوگ دین حق پر کاربند تھے اور ان میں دینی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فکر و نظر کے اعتبار سے وہ ایک ہی تھے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلا؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت آدم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو گویا کہ ابتدا میں جو 1000 سال اس کائنات میں گزرے ہیں اور انسانوں پر جو شروع کے 1000 سال گزرے ہیں، اس میں وہ دین حق پر تھے۔ تو اس سے ان نظریات کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابتداءً انسان یا تو جو نظریہ ارتقاء ہے ڈارون کا، یا اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں یہ خدا کا کوئی تصور نہیں تھا، لوگ آہستہ آہستہ متمدن ہوتے رہے، پھر جا کر ایک لمحے ایک موڑ پر جا کر خدا کا تصور آیا، اور اس طرح قرآن اس کی تردید کیا۔ قرآن ایک تو وہ نظریہ ارتقاء کی بھی تردید کرتا ہے کہ انسان کسی بندر سے ترقی کر کے اس کیفیت میں پہنچا ہو، بلکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ان کے پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے جوڑ سے پھر دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ قرآنی نظریہ ہے۔ اور قرآنی نظریہ یہ بھی ہے کہ ابتداءً انسان دین حق پر تھے، سیدھے راستے پر تھے، موحد تھے اور اللہ کے احکامات پر کاربند تھے۔ پھر جا کر بعد میں تنزل آتے آتے وہ اس راستے سے ہٹ گئے۔ تو پھر جب راستے سے وہ ہٹ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ بعض مفسرین نے اگرچہ اس آیت کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ امت واحدہ تھے، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا، تو طوفان میں جتنے کافر تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے، تو جو بچے تھے وہ سارے مومن تھے۔
تو سارے ایک نظریے کے تھے، سارے ایمان والے تھے جو بچ گئے تھے۔ تو یہ ساری مراد ہو سکتی ہے کہ ابتدا میں یعنی آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے، تو ان کی جو اولاد تھی ان کے لیے کسی کفر کا کوئی وجود نہیں تھا، الا یہ کہ شیطان تو اس وقت بھی موجود تھا، لیکن یہ کہ وہ اسی حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت کے مطابق ہی وہ زندگی گزارتے رہیں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد بھی جو بچے تو وہ سارے کے سارے مومن تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ گویا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک سلسلہ، ایک بڑا طبقہ طوفان نوح کے نظر ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، لیکن ان کے آگے جو دنیا کا جو سلسلہ چلا ہے تو حضرت نوح کی اولاد ہی چلی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بچے تھے کشتی میں وہ زیادہ تھے بھی نہیں، 82 83 یا 85 اس طرح کی تعداد آتی ہے، تو اس میں باقی سارے لوگ وہ فوت ہو گئے اور ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کی نسل آگے چلی ہے، پوری انسانیت پھر ان کی نسل ہے، حام اور سام اور یافس، تو یہ 3 بیٹے ہیں اور ان کی نسل پھر آگے چلی ہے، تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کان الناس امتا واحدتا، لوگ ایک ہی رستے پر تھے، ایک ہی طریق پر تھے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ حق پر تھے، ہو سکتا ہے وہ غلط رستے پر ہو سارے، پھر جا کر بعد میں ہدایت پر آ گئے ہوں۔ یہاں تو یہی کہا گیا کہ کان الناس امتا واحدتا، لوگ ایک ہی امت تھے۔ امت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات پر جو سارے متفق ہو اس کو امت کہا جاتا ہے، چاہے فکر و نظر میں اگر متفق ہو اس کو بھی امت کہتے ہیں، اگر کسی جغرافیائی لحاظ سے لسانی اعتبار سے متفق ہو تو اس کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان ایک امت ہے اس اعتبار سے کہ پاکستانی ہے، ہندوستان ایک امت ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہندوستانی، یہ بھی اعتبار ہے۔ اور امت کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جو نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ایک ہو تو وہ ساری ایک ہو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس آیت سے یہ سمجھے کہ وہ ایک امت تھے، یعنی سارے گمراہ تھے، غلط رستے پر تھے، پھر جا کر یہ توحید کا سلسلہ آیا جو ان کا نظریہ ہے۔ تو یہ بات اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ اللہ نے پھر جو انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کر لیا، ان میں اختلاف آنے کے بعد تو انبیاء نے کیا کیا، ان کو دوبارہ اس حق کی طرف لائے۔ تو مطلب حق پر تھے، وہاں سے پھر پلٹ گئے تھے گمراہی کی طرف، تب ہی انبیاء نے دوبارہ اس حق جو امر واقعی تھا اس کی طرف دوبارہ انہیں دعوت دی، اور اللہ نے کتابوں کا سلسلہ بھی نازل کیا۔ تو بہرحال ابتدا میں سارے لوگ امت حقہ پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، طبائع کا اختلاف ہوا، تو اس سے ان کے اغراض اور مقاصد مختلف ہو گئے۔ جب اغراض اور مقاصد مختلف ہو گئے تو چلتے چلتے یہ اختلاف ان کے فکر و نظر اور عقیدے تک پہنچا، اور اس طرح وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی مختلف ہونے لگے۔ تو فبعث اللہ النبیین، اور اس سارے فکری اور یا نظری جو اختلاف ہے اس کی بنیاد بھی ایک ہی چیز ہے، حب دنیا۔ کیونکہ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو اختلاف انہوں نے کیا تھا وہ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے کیا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو ان کے پاس کتابیں آ چکی تھی، جو ان کے پاس اللہ کا پیغام آ چکا تھا، اس پیغام میں کوئی کمی تھی، وہ حق کے دلائل میں کوئی کمی تھی۔ حق کے دلائل پورے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، اسی آیت میں جو آگے ذکر ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ اور ضد کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر دنیاوی کوئی غرض ہو، دنیاوی کوئی منصب ہو، دنیاوی کوئی مفاد ہو، تو اس کے ٹکراؤ کی وجہ سے پھر آپس میں ضد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ان کفر کی جڑ، گمراہی کی جڑ، نافرمانی کی جڑ، یہ حب دنیا ہی ہے، جو وہی حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حب الدنیا
رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر غلطی اور گناہ کی جڑ ہے۔ تو یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جہاں پر بھی گمراہی آتی ہے وہاں حب دنیا، اس کے پیچھے حب دنیا ہی ہوتی۔ تو پھر ان میں اختلاف ہوا تو جب اختلاف ہوا ان میں اور بات یہاں تک پہنچی کہ حق اور باطل آپس میں ملتبس ہو گئے اور حق اور باطل کا امتیاز نہیں رہا، یہ پتہ نہیں چلا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو اس صورتحال میں فبعث اللہ النبیین، اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا انبیاء کو۔ یہ انبیاء آئے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو خوشخبری دینے لگے، جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے۔ مبشرین، خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے تھے یعنی ماننے والوں کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے یعنی نہ ماننے والوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا بالکل درست اور بالکل ٹھیک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں کی صورت میں اپنا پیغام من و عن انبیاء کے ذریعے سے اپنے مخلوق تک اور انسانوں تک پہنچایا۔ اور انبیاء کی اور کتب کی اس بعثت اور نزول کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کر لیں لوگوں کے درمیان فی ما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں وہ باہم اختلاف کرنے لگے تھے۔ حق اور باطل کا امتیاز باقی نہیں رہا تھا، اور باہم جو مختلف نظریات کے اپنانے والے تھے تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر لیں کہ ہاں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں دنیاوی علوم کیوں نہیں مل رہے، جدید سائنسی علوم کیوں نہیں مل رہے، تو بھئی یہ نہ سائنس کی کتاب ہے اور نہ جدید علوم کی کتاب ہے۔ اگرچہ بہت ساری باریکیاں اور بہت سارے اشارات اس میں موجود ہیں اور اہل علم نے وہ اشارات اس سے حاصل بھی کیے ہیں، لیکن دراصل یہ قرآن اور سنت اللہ کے ساتھ جوڑنے کی غرض سے آئی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کا کام کر رہا ہے، اس کی تدریس کا کام کر رہا ہے، تو اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ تمہارا مدرسہ ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا کر رہا، انجینئر کیوں نہیں پیدا کر لیا، یہ احمقانہ سوال ہے۔ بھائی وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمارا جو دینی تراث ہے، جو قرآن و سنت ہے، اس قرآن و سنت کو معاشرے سے ختم ہونے سے بچا رہا ہے اور اس کو اگلی نسل تک بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ اس سے آپ کس طرح کی مطالبہ کرتے ہو کہ مدارس میں یہ علوم بھی آنے چاہیے، علوم بھی آنے چاہیے؟ مدرسہ بنا ہی اس کے لیے ہے کہ وہ قرآن و سنت کی ترغیب اور تعلیم ہو، اسی مقصد کے لیے ہے۔ میڈیکل کالج والوں سے آپ کبھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی میڈیکل کالج اتنے سالوں سے تمہارا میڈیکل کالج قائم ہے، آج تک کون سا انجینئر تم نے بنا لیا؟ یا کسی انجینئرنگ کالج سے کسی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آج تک کسی ڈاکٹر تم نے بنایا ہے جو علاج کر سکے لوگوں کا؟ تو اسی طرح مدرسہ بھی ہے، مدرسے میں قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت ہے، اور اللہ کی مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور اس پیغام کو زندہ رکھنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کو بہت اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اور معاشرے کی ایک بڑی ضرورت کو، دینی ضرورت کو مدارس پورے کر رہے ہیں۔ معاشرے کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آج اگر ہمارا بچہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے بالتجوید تو ان مدارس کی وجہ سے۔ آج اگر ہمیں قرآن کا مفہوم صحیح طریقے سے اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے۔ اگر احادیث نبوی ہمارے پاس موجود ہیں تو انہی مدارس کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی ہوگا جو اسپین میں ہوا، وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہ ایک علمی مرکز تھا، لیکن آج
کہیں نام و نشانی نہیں ہے. وہاں کی مسجدیں میوزیم میں تبدیل ہو چکی ہیں اور عجائب گھروں میں تبدیل ہو چکی ہیں. تو اگر اس طرح ہمارے معاشرے میں بھی یہ تاثر چلتا رہا تو یہ مسجدیں پھر عجائب گھر ہی بنیں گی، اور پھر ان میں جو ہے نا کوئی نہ قرآن و سنت کی بات ہوگی اور نہ ہمارے معاشرے میں کوئی قرآن و سنت کا کوئی وجود ہوگا. تو قرآن اور سنت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، وہی ہمیں اس سے حاصل کرنے. باقی دنیاوی علوم حاصل کرنے کی قرآن خود بھی ترغیب دیتا ہے، اور ان علوم سے قرآن نے روکا نہیں ہے، لیکن جو حدود قرآن و سنت نے بیان کیے ان حدود میں رہ کر آپ دنیاوی علوم میں جتنے چاہے ترقی کر لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.